السلام علیکم دوستو، پاکستان میں ان دنوں خطوط کی بات ہو رہی ہے۔ ایک خط عمران خان نے، سابق وزیر اعظم نے، چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی کو لکھا۔ دوسرا خط، اوپن خط جس کو کہتے ہیں اوپن لیٹر، وہ انہوں نے پاکستان کی فوج کے سربراہ جنرل عاصم منیر کو لکھا، بلکہ دو اوپن لیٹرز لکھے جس پہ انہوں نے اپنی پوزیشن کی وضاحت کی اور ان حالات کی نشاندہی کی جن سے پاکستان دوچار ہے۔ اسی طرح جو ولسن، امریکن ریپبلکن کانگریس مین ہیں، انہوں نے بھی دو خط لکھے ہیں۔ ایک خط انہوں نے پہلے پاکستان کے صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور فوج کے سربراہ جنرل عاصم منیر کو لکھا، اور دوسرا خط انہوں نے ابھی ایک دن پہلے اپنے صدر یعنی ڈونلڈ ٹرمپ اور وزیر خارجہ مارکو روبیو کو لکھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج محسن اختر نے پاکستان کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے کچھ ایسی باتیں کہیں 11 فروری کو، جس کے بعد ایک تنازع اٹھ کھڑا ہوا ہے ان کے درمیان اور سردار ایاز صادق اسپیکر قومی اسمبلی کے درمیان۔ یعنی سردار ایاز صادق صاحب کو بہت برا لگا، وہ باتیں بری لگی جو جسٹس محسن اختر کیانی نے کی۔ اب یہ تمام کچھ ایک ایسے حالات میں ہو رہا ہے جب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ پاکستان کرپشن انڈیکس پہ مزید 2 درجے نیچے چلا گیا ہے، یعنی پاکستان میں کرپشن میں 2 درجے مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ ایک ایسی صورتحال میں جب کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ ٹرانسپیرنسی کو سیکیور کرنے کے لیے، انشور کرنے کے لیے اور گڈ گورننس کو بہتر بنانے کے لیے بہت کام ہو رہا ہے۔ اب عمران خان نے جو چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف آف آرمی اسٹاف کو جو 3 خطوط لکھے ہیں، اس میں تو ظاہر ہے انہوں نے پاکستان کے جمہوری حالات، پاکستان کے عدالتی حالات پہ جو اثرات ہیں 26ویں ترمیم کے ذریعے، اور پھر اپنے پارٹی اور اپنی مشکلات کا ذکر کیا جو انہیں عدالتی محاذ پہ پیش آ رہی ہیں۔ اب جو ولسن یعنی امریکن کانگریس مین نے جو خط لکھا ہے، اس میں انہوں نے جو آرمی چیف اور صدر زرداری اور وزیر اعظم کو لکھا، اس میں اور جو انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ یعنی اپنے صدر کو لکھا ہے، کچھ باتیں مشترک ہیں۔ تو انہوں نے جو تازہ ترین خط لکھا 10 فروری کا ڈونلڈ ٹرمپ کو، اس میں لکھا کہ پاکستان کے ساتھ مضبوط تعلقات ہمارے مشترکہ مفاد میں ہیں۔ عمران خان کی غیر منصفانہ نظر بندی کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے، اور اگرچہ عمران خان کے ساتھ ان کے چین کے معاملات کے بارے میں چین کے نقطہ نظر سے اختلاف ہے، لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت صرف اسی وقت مؤثر ثابت ہوتی ہے جب حقوق انسانی کا، رول آف لاء کا خیال کیا جائے، سیاسی مخالفین کو بلا جواز حراست میں رکھا جائے تو جمہوریت نہیں چل سکتی۔ ڈونلڈ ٹرمپ سے انہوں نے یہ درخواست کی کہ جمہوریت قانون کی حکمرانی، فیئر ٹرائل اور مناسب جو ڈیو پروسیس آف لاء ہے اس کی پاسداری، تقریر کی آزادی، اجتماع کی آزادی کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کریں۔ میں پاکستان سے اپیل کرتا ہوں کہ عمران خان کو رہا کریں۔ اب یہ اپنے پاکستانی قیادت کے نام خط میں جو ولسن نے جمہوریت کو کمزور کیے جانے کا الزام لگایا اور کہا کہ صدر ٹرمپ ایک کرپٹ عدالتی نظام سے بچ گئے ہیں اور وہ ظلم و ستم کے خطرے کو جانتے ہیں۔ پاکستان جمہوریت کو بحال کرتے ہوئے عمران خان کو رہا کریں۔ اب اس خط کے حوالے سے جیفری اسکال ہیں، ایک اسکال فاؤنڈیشن کے چیئرمین ہیں اور میڈیا گروپس کے بھی بانی ہیں جیفری اسکال، انہوں نے ایک بڑا معنی خیز سا خط لکھا ہے
ٹویٹر پہ ایکس پہ انہوں نے یہ پوسٹ دی ہے کہ پاکستان کے حالات پر توجہ دینے والوں کے لیے جو ولسن کا خط بڑا ضروری ہے، انہیں اس پہ توجہ دینی چاہیے۔ پاکستان اس وقت ایک خطرناک آمرانہ ریاست بننے جا رہا ہے اور چین کو اپنے بنیادی اتحادی کے طور پر قبول کرنے کے دہانے پہ ہے، یعنی ان کا اشارہ پاکستان اور چین کے درمیان حالیہ جو گرمجوشی دیکھنے میں آ رہی ہے اس کی طرف ہے، اور یہ کام اس وقت سے جاری ہے جب عمران خان 2022 میں وزیر اعظم کے طور پر معزول ہوئے تھے۔ قاتلانہ حملے سے بھی وہ بچے اور پھر پاکستان کی سپریم کورٹ کے متعدد فیصلوں کے خلاف گزشتہ 2 سالوں سے جیل میں قید تنہائی میں ڈالے گئے ہیں۔ بائیڈن انتظامیہ نے صورتحال سے نمٹنے کے لیے کام نہیں کیا۔ ہمیں ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے تاکہ پاکستان کو ایک مضبوط آئین اور مغربی اتحادی کے طور پر جمہوریت کی طرف لوٹنے پر مجبور کیا جا سکے۔ اب ایک طرف جو ولسن کا خط ہے، پھر جیفری اسکول، زلمے خلیلزاد جو سابقہ خصوصی سفیر ہیں، وہ بھی کچھ ایسی ہی باتیں کرتے رہے ہیں۔ اب اس کو ایک طرف رکھیں اور میں آپ کو لیے چلتا ہوں نیو یارک۔ وہاں پہ پاکستان کے جو خصوصی مستقل مندوب ہیں منیر اکرم، انہوں نے 9 فروری کو سیکورٹی کونسل کے ایک اجلاس میں، جو کہ ہوا تھا دہشت گردی کے حوالے سے، جتنے اسپیشلسٹ تھے، ایکسپرٹ حکام تھے، اس کو دیکھ رہے ہیں دہشت گردی کے معاملات کو، ان کی یہ میٹنگ تھی سلامتی کونسل میں۔ اس میں منیر اکرم صاحب نے ایک شکوہ کیا۔ ہمیں تشویش ہے کہ جہاں داعش کا ذکر ہو رہا ہے، ٹی ٹی پی اور مجید بریگیڈ کا ذکر نہیں ہوا، کسی بھی ڈیلیگیٹ نے اس کا ذکر نہیں کیا جو اس وقت میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ منیر اکرم صاحب کی طرف سے ایک غیر رسمی شکایت تھی سیکورٹی کونسل کے تمام مستقل اور غیر مستقل ارکان سے۔ کیوں؟ کہ اس میں اقوام متحدہ، امریکہ، چین اور روس کے کسی کے نمائندوں میں سے کسی نے بھی پاکستان میں ٹی ٹی پی اور مجید بریگیڈ نے جو مار دھاڑ شروع کر رکھی ہے، جو قتل عام شروع کر رکھا ہے، اس کا ذکر نہیں کیا۔ تمام تر فوکس اس میٹنگ کا تھا داعش پہ، یعنی اسلامک اسٹیٹ آف خراسان پہ، کہ وہ افغانستان میں موجود ہے، وہیں پہ اس کے بیسز ہیں اور وہیں سے وہ پورے ریجن کے لیے، پوری دنیا کے لیے ایک خطرہ بنے ہوئے ہیں۔ یہ ایک بڑی اچنبھے کی بات تھی کہ ٹی ٹی پی نے 2024 میں ریکارڈ حملے کیے اور ہلاکتوں کا ذریعہ بنی۔ 2024 میں ریکارڈ، گزشتہ 10 سال میں اتنی ہلاکتیں نہیں ہوئی تھیں۔ مجید بریگیڈ چینیوں پہ، چینی اہلکاروں پہ حملوں میں ملوث ہے۔ بلوچستان میں زیادہ تر آج کل کارروائیاں مجید بریگیڈ کے لوگ کر رہے ہیں، لیکن اس طرف کسی نے ذکر نہیں کیا۔ چینی نمائندے، روسی نمائندے، سب نے افغانستان کی حکومت سے مطالبہ کیا کہ آئی ایس کے پی یا داعش آپ کے ہاں موجود ہے، سب کے لیے خطرہ ہے اور اس کے خلاف آپ اقدامات کریں، لیکن ٹی ٹی پی کا ذکر کسی نے نہیں کیا، جس سے ظاہر کیا ہوتا ہے کہ پاکستان کی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا گیا، کہ پاکستان پہ اعتبار نہیں ہے، اور یہ آپ کی بین الاقوامی تنہائی کا بھی ایک ثبوت ہے۔ 8 فروری کو جو اربوں روپے کی ایک کیمپین چلائی گئی تھی اخبارات میں، اس میں ذکر کیا گیا، دعویٰ کیا گیا کہ پاکستان کی بین الاقوامی تنہائی ختم ہو چکی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ کہا، لیکن جو کچھ پھر 9 فروری کو سیکورٹی کونسل کے اجلاس میں ہوا، اور جس طرح تمام ڈیلیگیٹس نے، سیکورٹی کونسل کے جو نمائندے تھے، انہوں نے صرف آئی ایس کے پی، داعش یا مجید بریگیڈ کا ذکر کیا، تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان کا دہشت گردی کے حوالے سے جو بھی بیانیہ ہے، اس پہ لوگوں کو اعتبار نہیں رہا، کیونکہ ٹی ٹی پی تو پاکستان کے لیے، اور ٹی ٹی پی ہی کی وجہ سے افغانستان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات انتہائی اس وقت خراب ہو چکے ہیں۔ اب یہ تمام بحث جو
جو ولسن کا خط اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستان کے صورتحال کو نظر انداز کیے جانا، دہشت گردی کی وجہ سے جو کچھ حالات یہاں پہ بن رہے ہیں اس کا کوئی ذکر ہی نہ کرنا، یہ ایک ایسے کانٹیکس میں ہوا کہ جب پاکستان میں انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کا ایک وفد آیا ہوا ہے اور اس کا بنیادی کام ہے یہاں پہ گورننس، کرپشن اور رول آف لا کی صورتحال کا جائزہ لینا۔ اس حوالے سے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں ان کی ملاقات بھی ہوئی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے ساتھ۔ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے اجلاس کے ایک دن کے بعد، یعنی اس اجلاس جب وہ اجلاس ہو رہا تھا تو اس وقت ہزاروں وکلاء 26ویں ترمیم کے خلاف مظاہرے کر رہے تھے، باہر سڑکوں پہ تھے، پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر اور سپریم کورٹ کے باہر تھے، جبکہ اندر جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس ہو رہا تھا جس میں تمام تر اعتراضات کے باوجود نئے ججوں کی تعیناتی بھی کر دی گئی، حالانکہ حامد خان صاحب اور بہت سارے دوسرے لوگوں نے کہا تھا کہ فی الحال یہ آپ نہ کریں، اس لیے کہ 26ویں ترمیم کا فیصلہ ہو جانے دیں، لیکن اس کے باوجود یہ اجلاس ہوا۔ تو جسٹس یحییٰ آفریدی نے IMF کے ساتھ ملاقات میں، اس کے وفد کے ساتھ ملاقات میں کچھ وضاحتیں کیں۔ اب سوال یہ کہ کیا انہوں نے، جو وفد آیا تھا انہوں نے 26ویں ترمیم کا پوچھا، انہوں نے پیکا قانون کا پوچھا، اور یہ کہ جن حالات سے عمران خان اور ان کی پارٹی کے کچھ لوگ بشمول ڈاکٹر یاسمین راشد جو کہ کینسر سروائیور ہیں، ان کی جو شکایات ہیں کیا اس حوالے سے کوئی بات ہوئی؟ یہ باتیں بڑی اہم ہیں، ان کا جواب چاہیے۔ اور خود اب PTI کے مرکزی رہنما عمر ایوب نے کہا ہے کہ IMF کے وفد کے ساتھ ملاقات کر کے وہ انہیں پاکستان کی اس وقت عدالتی صورتحال اور سیاسی صورتحال پہ بریفنگ دیں گے، ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور IMF کا یہی وفد جو ہے اس کی رپورٹ کی بنیاد پہ پاکستان اور IMF کے درمیان قرضے کی اگلی جو قسط ہے اس سے پہلے ایک ریویو ہوگا، ایک نظر ثانی میٹنگ ہونی ہے مارچ کے پہلے ہفتے میں۔ تو اس میٹنگ کے لیے یہ اس وفد کی پاکستان میں موجودگی اب بڑی اہمیت اختیار کر گئی ہے۔ اس تمام تر کانٹیکسٹ میں اب آخری بات میں کروں گا، اور وہ ہے جسٹس محسن اختر کیانی کے کچھ ارشادات، کچھ ریمارکس جو انہوں نے گزشتہ روز یعنی 11 فروری کو ایک کارروائی کے دوران دیے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں رہنا ایک مستقل لڑائی بن چکا ہے۔ 24 کروڑ میں سے زیادہ تر پاکستانی ہر وقت حالت جنگ میں ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ریاست کے ستون تو اب رہے ہی نہیں، ریاست تو اب ہوا میں ہے۔ 45 سال کے اوپر کے لوگ میرے سمیت ناکارہ ہیں۔ نوجوانوں نے بھی اس ملک کے لیے کچھ کرنا ہے، میں نا امید نہیں ہوں، تاہم سب کولیپس ہو رہا ہے، یعنی سب کچھ زوال پذیر ہے۔ عدلیہ، پارلیمنٹ اور ایگزیکٹو سب زوال کا شکار ہیں۔ تو یہ ایسے الفاظ تھے جو کہ بہت سارے لوگوں کو دل میں جا کے لگے۔ پاکستان کی صورتحال کو ایک کیپسول میں بند کر دیا جسٹس محسن اختر کیانی نے، اور جناب اس کے اوپر ایک دم رد عمل آیا۔ رد عمل قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق کی طرف سے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کی جانب سے عدلیہ، انتظامیہ اور پارلیمنٹ سے متعلق ریمارکس جو ہیں وہ نامناسب ہیں۔ کہا کہ کسی کو بھی پارلیمنٹ کی عزت کو مجروح کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ تو جناب پارلیمنٹ کی عزت اور وقار مجروح تو اس وقت ہوا تھا جب 8 فروری 2024 کو انتخابی نتائج میں بے مثال دھاندلی کی گئی تھی۔ فارم 45 کی جگہ فارم 47 آ گیا اور اس کی بنیاد پہ ایک حکومت قائم ہوئی۔ 26ویں ترمیم پاس کرائی گئی بڑے سودے سمجھوتے کرنے کے بعد۔ اس سے پہلے PTI کو دیوار سے لگانے کے لیے
ہر جائز ناجائز حربہ، انتظامی حربہ استعمال کیا گیا، قوانین کا غلط استعمال کیا گیا، عدلیہ کو استعمال کیا گیا، کیا اس وقت وقار مجروح نہیں ہوا تھا؟ عدت کے مسئلے پہ عمران خان کے خلاف جب مقدمہ بنایا گیا، یعنی ایک ذاتی مسئلہ تھا ایک سابق وزیر اعظم کا، کیا اس وقت آپ کا وقار مجروح نہیں ہوا تھا؟ سینٹ میں خیبر پختونخوا کی نمائندگی نہ ہونے کے باوجود 26ویں ترمیم اور دوسری بڑی ترامیم کی گئیں۔ مخصوص نشستوں کی بندربانٹ ان پارٹیوں میں کی گئی جو کہ پارلیمنٹ میں موجود ہیں، پی ٹی آئی کو وہ نہیں دی گئی جو کہ سب سے بڑی پارٹی ہے۔ 26ویں ترمیم کے ذریعے کیا اور ان نشستوں کی بندربانٹ اور سینٹ میں ایک صوبے کی نمائندگی نہ ہونے پر کیا یہ وقار مجروح نہیں ہوا؟ اس وقت آپ کو خیال نہیں آیا؟ تو جناب، وقار مجروح ہونے کا سلسلہ بڑا ایک طویل سلسلہ ہے جو کہ جاری ہے، اور اس کا تعلق ہے رول آف لاء سے، آئین پر عمل درآمد سے، آئین کی اپنے مقصد کے لیے انٹرپریٹیشن کرنے سے نہیں، بلکہ آئین کی روح کے مطابق بات کرنا اور معاملات کو طے کرنا۔ اس وقت پاکستان بڑے شدید فوکس پہ ہے رول آف لاء کے حوالے سے، اور آئین پر عملداری اور جمہوری حقوق کے حوالے سے۔ اور کانگریسمین جو ولسن نے جو خط لکھا ہے، اور اس کے بعد پھر جسٹس محسن اختر کیانی نے جو باتیں کی ہیں، میرا خیال ہے کہ IMF کا وفد ان تمام باتوں کو بھی نظر انداز کیے بغیر نہیں رہ سکے گا۔ بہت بہت شکریہ۔